22 تاریخ کو رام مندر کا اُدگھاٹن، یہ ساری باتیں اس وقت ہو رہی ہیں۔ اس موقع پر ہماری اور آپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ اس لیے کہ ہمارے بزرگوں نے پوری کوشش کی، سپریم کورٹ میں مقدمہ لے کے گئے، جتنا پیسہ خرچ کیا جا سکتا تھا کیا، اور جتنی طاقت لگا سکتے تھے لگائے۔ جی ہاں، اب اس کے بعد جو بھی فیصلہ آیا ہمارے پاس بھی ہے اور آپ کے پاس بھی ہے۔ اب ہم اس بارے میں نہ یہ کہیں گے نہ وہ کہیں گے، ہم بس اپنے اپنے کاموں میں رہیں گے۔ ارے بھئی، جو کام تم کر رہے ہو وہ کر لو، لیکن ہم شرکیہ کام کسی بھی طرح نہیں کریں گے۔ ہم بڑے جذبے میں آ کے ہم بھی اپنے گھر میں رکھیں، ہم بھی پوجا پاٹ کریں۔ کوئی مسلمان پوجا پاٹ نہیں کر سکتا، یاد رکھیں۔ کل قیامت کے دن یہ نہ کہہ دینا کہ ہمیں پتہ نہیں تھا اس لیے ہم نے یہ کر لیا۔ اگر کھلے طور پہ بتا دیتے تو ہم اس سے بچ جاتے۔ نہ، شرک اللہ کبھی بھی معاف نہیں کریں گے۔ اپنے آپ کو شرک سے بچا کے رکھیں۔ ہاں، اب کیا کریں اس دن میں؟ ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ بس ہم اپنے اپنے کاموں میں رہے، جیسے آج ہیں اور کل ہیں ایسا ہی اس دن میں اپنے کاموں میں مصروف رہے۔ زیادہ توجہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ ہمارا محافظ ہے، تو اس لیے کہ ہم ڈر جائیں، گھر میں رہ جائیں۔ ہاں، احتیاط برتنے کی بات بعض احباب کہتے ہیں، لیکن اس لیے کہ یہ امن کی جگہ ہے۔ ماشاءاللہ ہمارا یہ ملک امن کا گہوارہ ہے۔ یا ہندو بھی رہتے ہیں، یا مسلمان بھی رہتے ہیں، یا سکھ بھی رہتے ہیں، یا عیسائی بھی رہتے ہیں، سب اپنے اپنے مذہب پہ عمل کر رہے ہیں۔ ہم بھی اللہ کی طرف متوجہ رہیں، ہمیشہ اپنے آپ کو اللہ کی طرف متوجہ کر کے عبادت کرتے رہیں۔ لیکن 22 تاریخ آ گئی، اس وجہ سے ہم ڈر جائیں گے، ہم گھر میں رہ جائیں گے، ہم اپنے کسی کام کاج میں نہیں لگیں گے۔ نہ، اس طرح کی بزدلی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اور آپ اپنے اپنے کاموں میں لگے رہیں اور ماشاءاللہ کام کرتے رہیں۔ اللہ رب ذوالجلال ہماری حفاظت فرمائے گا۔ اس ملک میں جو غیر مسلم ہیں وہ مندروں میں جا کے عبادت کر لیتے ہیں، اور جو کرسچن ہیں وہ چرچوں میں جا کے عبادت کر لیتے ہیں، اور جو سکھ ہیں وہ گردواروں میں جا کے وہ ان کی عبادت کر لیتے ہیں، اور مسلمان وہ ان کی عبادت کی جگہ مسجد ہے۔ یہ اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ کی ملکیت ہے۔ اب ہم یہاں آ کے عبادت کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، جیسے اور دن ہم نماز پڑھتے ہیں اسی طرح سے ہم نماز پڑھیں۔ اس لیے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ امن کے ساتھ رہیں، بھائی چارگی کے ساتھ رہیں، تو ہم اپنے اپنے کاموں میں لگے رہیں اور امن کے ساتھ رہیں، چھیڑ چھاڑ ہرگز نہ کریں۔ ہاں، ہر قوم میں تھوڑے فرقہ پرست اور کچھ غیر غلط قسم کے لوگ رہتے ہیں، ان سے الجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کرے کہ اللہ رب ذوالجلال ہمارے اس ملک میں امن و امان کی فضا کو جاری و ساری فرمائے، ہر قسم کی شرارتوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمارے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے خیر کے معاملات فرمائے۔ جی ہاں، ہم دعا کرتے رہیں گے اور کوشش بھی کرنی ہے کہ اللہ ہماری مسجدوں کی حفاظت فرمائے، اللہ ہماری عیدگاہوں کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے قبرستانوں کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے مدرسوں کی حفاظت فرمائے، اللہ ہماری خانقاہوں کی حفاظت فرمائے۔ جی ہاں، اللہ رب ذوالجلال ایک مسلمان عورت کی عزت کی، عفت کی، حیا کی، پاک دامنی کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہماری بچیوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے ایک نوجوان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ اس ملک کی حفاظت فرمائے۔ ہم اور آپ دعا میں لگے رہیں تاکہ اللہ رب ذوالجلال کی مدد ہمارے ساتھ شامل حال رہے، اور اللہ ہمارے لیے اور پورے عالم کے لیے خیر کے فیصلے فرمائے۔